الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آپ نے کبھی غور کیا قرآن میں اللہ نے نبی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن میں سورج کو سراج بھی کہا ہے، سراجن وہاجا بھی کہا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ للشمس ينبغی لہا ان تدرک القمر وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. کسی جگہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. لیکن جو بات میں نے کہنی ہے یاد رکھو کہ اللہ نے سورج جو ہے روشن بھی ہے، لیکن لفظ قرآن میں ہے وہاجن. وہاجن کا کیا معنی کہ شدید تپش والا ہے، جس کی گرمی سے دنیا جل جاتی ہے. لیکن چاند کو کیا فرمایا؟ قمر منیرا. چاند کی روشنی میں لطافت ہے، چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے، اس میں نہ حدت ہے، نہ تپش ہے، نہ گرمی ہے. اب پوری توجہ کرو گے، درود شریف پڑھو گے تو میں مسئلہ سمجھاؤں گا. اللہ اکبر. بھئی سورج کی روشنی جو ہے نا پورے عالم کا نظام چلا رہی ہے، اس لیے تو بڑی دنیا جو ہے مجوسی جو ہے سورج کے آگے جھک گئے، مندر بنائے، سورج کی شکلیں بنائیں، سونے کے سورج بنائے. اور اسی طرح جو ملکہ سبا تھی، لوگوں نے اس کا نام بلقیس رکھا ہے، قرآن میں تو نام نہیں ہے لیکن سابقہ روایات میں ہے. وہ بڑی دانا ملکہ تھی، اس کے باوجود سورج کی عبادت کرتی. یسجدون للشمس من دون اللہ. کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج کی روشنی تو نظام عالم چل رہا ہے، وہ اس لیے اس کو نعوذ باللہ خالق سمجھ بیٹھے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بھی اسی ستاروں کے چکر میں آ گئی. کبھی ستاروں کی پوجا، کبھی چاند کی پوجا، کبھی سورج کی پوجا، کبھی سورج دیوتا، کبھی چاند دیوتا. تو سید ابراہیم نے ان کو سمجھایا کہ جب چاند آیا فرمایا کہ اچھا یہ خدا ہے، جب ڈوب گیا فرمایا اچھا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. سورج جو دیکھا کہنے کہ اچھا یہ تو پھر ان سب سے بڑا خدا ہے. فَلَمَّا أَفَلَتْ جب وہ بھی ڈوب گیا قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. تو لیکن اب جو بات میں نے سمجھانی ہے توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی کہ سورج کی روشنی میں تپش بھی ہے، حدت بھی ہے، چاند میں لطافت ہے. اللہ نے میرے مدنی کو دونوں فرمایا سراجم منیرا. حضور کا لقب کیا ہے؟ سراجن. سمجھو سراجم
منیرا کیا مانا؟ جیسے سورج کسی کا محتاج نہیں، سارے تارے چاند اس کے محتاج ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی بھی نبوت میں دین میں کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ کسی پیغمبر کو یہ نہیں کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ مقام حضور کو ملا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے دین کو کامل کر دیا، میں نے نعمت کو پورا کر دیا اور تیرے دین سے میں قیامت تک راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور کا کیا لقب ہے؟ سراجن منیرا، وہ نور لینے میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کے نور میں حدت نہیں۔ منیرا لطافت ہے، ٹھنڈک ہے، جمال ہے۔ اسی لیے دونوں لقب یاد آئے۔ میرے بھائیوں جو حضور کے نور بشر پہ لڑتے ہو، حضور نور ہیں یا بشر ہیں؟ 1400 سال گزر گئے، ان کو آج تک یہ پتہ نہیں لگا کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں۔ پتہ ان کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اب یاد رکھیں کہ جب قرآن میں فیصلہ ہو گیا، نص قطعی ہے کہ حضور بشر ہیں، پھر جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اور میں تمہیں راز کی بات بتاؤں، اللہ نے قرآن میں میرے مدنی کو نور کہا یا منیر کہا؟ اور بولو تو صحیح۔ ہاں جی، تو حضور نور نہیں ہو تو دوسروں کو بھی نور بنانے والے ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ نور نہیں، وہ منیر ہیں، شریعت سے دلوں کو روشن کرنے والا نبی، جس کو قرب ملا، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی غنی بنا، کوئی شجاع بنا، کوئی قاضی بنا، کوئی قاری بنا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے مدنی نے ہاتھ رکھا وہ آسمان کے تاروں سے بھی بلند ہو گئے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ میرے نبی تو نے کانٹوں کو چھوا اور گلستان کر دیا۔ اب جس کو قرآن کہتا ہو سراجن منیرا، اس کا چہرہ کیسا روشن ہوگا؟ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم خوش نصیب نہیں ہو، آج اسی کعبے کا طواف کر رہا ہو جہاں محمد مصطفیٰ نے طواف کیا۔ اس لیے امام مالک سواری پہ نہیں سوار ہوتے تھے مدینے میں۔ شاگردوں نے کہا حضرت تکلیف ہوتی ہے، فرمایا مجھے شرم آتی ہے جہاں حضور کے قدم پڑے ہوں میں سواری پہ چلوں۔ تم تو صرف عاشق ہو نا، تم تو جناب وہ لیلا کے مجنوں ہو نا، مولا کے مجنوں تو ہو ہی نہیں نا۔ تمہیں تو حج ہو، احرام ہو، کوئی عورت نظر آ جائے نظر فوراً پھر جائے گی، ایسے حج کا کیا فائدہ؟ یہی تو امتحان ہے کہ حاجی ہیں اور اتنا بڑا اجتماع ہے اور عورت کے لیے بھی چہرے پہ نقاب لگانا منع ہے کہ آج تیرا امتحان ہے، تیری نظر جھکتی ہے یا ان کی طرف جاتی ہے؟ اور کبھی بیٹھ کے مراقبہ بھی کر لیا کرو کہ جن حسیناؤں پہ، جن نازنینوں پہ، جن لیلاؤں پہ تم مجنوں بنے پھرتے ہو، انجام دیکھ لینا، کچھ عرصے کے بعد یہی نانی بن جائے گی، دادی بن جائے گی، تیرا عشق وشق وہیں ختم ہو جائے گا۔ اس سے عشق کرو نا جس کی ذات کو کبھی فنا ہی نہیں، جو ہمیشہ حی ہے، قائم ہے، قیوم ہے، دائم ہے، باقی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔